لہذا جب تک ہم سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے بیان القرآن نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں. اس پہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے نا. اہل سنت کے لانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع سب مانتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں. قرآن میں بھی ہے 700 دفعہ کم از کم نماز کا حکم آیا ہے. طریقہ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت کے اصول بیان کیے گئے ہیں. یہ شریعت کی ڈیٹیل اسنا کتاب نہیں ہے، ورنہ تو بہت موٹی کتاب ہو جاتی. تو 5 نمازوں کے اوقات، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ نہیں ہے. قرآن پاک میں اس کی مین ارکان ہے لیکن ان کی ترتیب کوئی نہیں موجود. حج کا ذکر آیا کہ طواف کرو، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کا ذکر آیا لیکن کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے طواف کے چکر لگانے، صحیح میں کتنی دفعہ پھیرے لگانے. نکاح اور طلاق کے احکام آئے لیکن ان کی بھی ڈیٹیل نہیں آئی. جمعہ کی اذان کا ذکر ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑو، اذان کے کلمات نہیں آئے. اب مطلب کوئی پاگل ہی ہوگا جو انکار کرے گا کہ یہ چیزیں کوئی جو ہے وہ خود سے ہی لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں. یہ بیان القرآن میں چیزیں شامل ہیں. قرآن ہی نے ہمیں حدیث کی طرف حکم دیا ہے فاتبعونی، اور بیان القرآن اب سن چکے ہیں. لہذا حدیث کو قرآن سے الگ نہ کریں، سنت کو قرآن سے الگ نہ کریں. قرآن وحی مطلوع، حدیث وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. لیکن یہ قرآن وحی جلی اور حدیث وحی خفی. تو بالکل اسی طرح یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے. اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں ان کی متنوں سے تمہارا ذکر ہے. ان کی متنوں سے تمہارا ذکر ہے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اس قرآن میں وہ سب کا سب ذکر ہے، یعنی جو بھی تمہیں پیش آنا تھا، جو بھی تمہارے ساتھ ہونا تھا، جو تم نے کرنا تھا، وہ سب کا سب اس قرآن میں. کیسے؟ ماضی والوں کی مثل سے. لیکن جو اکثریت ہے وہ کہہ رہی نہیں، اس قرآن میں سب کا سب نہیں. اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن میں سب کا سب نہیں؟ جنہیں آپ عیسائی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن میں سب کا سب نہیں، ہاں ہے لیکن سب کا سب نہیں. کیا جنہیں آپ جیوز کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، جنہیں آپ بدھ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے؟ یا پھر یہ قول تو صرف اسی کا ہوگا، انہی کا ہوگا جو قرآن کی ماننے کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہاں جی قرآن ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے لیے ہے، اور جب وہ کھولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی اس میں سب کا سب نہیں ہے، کچھ تو ہے کچھ نہیں ہے. مثلاً جتنے بھی ملاٹے ہیں، اب ملاٹو ذرا سامنے آؤ، یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ یہ پھکی فروش جتنے بھی ہیں، تو بانگی دول ان کو رائی برابر بھی ان کی جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں. ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنے منہ سے کیا بھونک رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں. کہتے ہیں میرے بھائیوں قرآن میں سب کا سب نہیں ہے. دیکھو قرآن میں نماز کا حکم تو ہے، طریقہ نہیں ہے. وہ گدھے کے بچے، قرآن میں تو نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو الصلاۃ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کیا بھائی قرآن میں طریقہ نہیں ہے، الصلاۃ ہے کیا، کرنی کیسے ہے، وہ طریقہ نہیں. اس کے لیے پھر ہم کہاں جائیں گے جی؟ باب بخاری کی طرف جائیں گے، باب مسلم کی طرف. تمہارے بابوں کی ایسی کی تیسی، تمہارے باب بخاری مسلم فلان ڈنگا سارے شیاطین مجرمین، یہ وہی جن کے بارے میں محمد نے کہا تھا میری امت سے 30 کذاب دجالون کذابون ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا زوم یہ ہوگا، گمان یہ ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو رسول کرتا ہے. یعنی وہ کیا کریں گے؟ جیسے میں یہ قرآن یہ کتاب کرتاس کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ بھی میرے مقابلے پر گڑیں گے، میرے مقابلے پر یہ گڑیں گے اس طرح کی، جو اس کا متبادل گڑیں گے، یہ جو بخاریاں مسلمیں فلان گاہ، یہ جو سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرے میں سب کا سب ہے. یہ کہتے ہیں قرآن میں سب کا سب ہے ہی نہیں. اب اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے ہاں جی میں مانتا ہوں قرآن میں سب کا سب ہے، تو پھر اس کا عمل دیکھا جائے گا کیا وہ عملاً بھی یہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. مثال کے طور پر اب احمد عیسیٰ کی یہ بات سن کے کوئی بھی ملاٹا کہتا ہے ہم تو مانتے ہیں جی قرآن میں سب کا سب ہے. اگر قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر جو الصلاۃ کو نماز بنایا ہوا ہے، تو الصلاۃ کو نماز کیا قرآن نے بنایا؟ قرآن نے بنایا. جو طریقے تم نے اخذ کیے ہوئے ہیں کیا قرآن نے دیے؟ یہ قرآن سے اخذ کیے. گدھے کے بچوں، عمل سے تم اپنے عمل سے دعویٰ کرو، اعلان کرو قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے قرآن میں سب کا سب ہے. تم تو اپنے عمل سے ڈکلیئر کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو.
اگر تم مانتے ہو، تم کہتے ہو جی ہماری قرآن میں سب کا سب ہے، تو اپنی نماز کو قرآن سے ثابت کرو، اپنے نمازوں کا جو طریقے ہیں سارا کچھ ہے قرآن سے ثابت کرو اس میں۔ جب اس قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر تمہارے باب بخاری فلان ڈگم کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان کی طرف جانے کی؟ یہاں پر چیلنج ہے ایک پھکی فروش کو اور اس کے جیسے باقی بھی جتنے پھکی فروش ہیں، جو اپنے سامنے رکھ کے اپنے بابوں کی کتابیں رکھ کے تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا مارکا مارتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے کتابی ہیں، ہم بڑے کتابی ہیں۔ ایک گدھے کے بچے، پھکی فروش۔ یہ آیت میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ تو بتا کیا تو اس آیت کا کفر نہیں کر رہا؟ کیا تم مانتا ہے کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے، A to Z، من کلی، تمام کے تمام سے سب کا سب ہے؟ مانتا ہے؟ اگر تم مانتا ہے تو اپنے سامنے جو بابوں کی سجائی ہوئی ہیں کتابیں، وہ کیوں سجائی ہوئی ہیں؟ کیا وہ قرآن ہے؟ فی ھذا القرآن، وہ ھذا القرآن ہے؟ گدھے کے بچے، تو قرآن کا منکر ہے۔ تو اپنے عمل سے، جب تو قرآن کو بھی رکھا ہوا ہے، باقی بابوں کو نیچے سجایا ہوا ہے، تو اپنے عمل سے دعویٰ کر رہے ہیں بھائیو میری بہنوں دیکھو اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے نیچے بابوں کی خرافات سجائی ہوئی ہیں۔ آنا ذرا میدان میں، سامنے تو آ۔ منکر قرآن، پھکی فروش منکر قرآن، کون ہیں وہ لوگ جو آج تک یہ کہتے آئے کہ اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے؟ انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ قرآن میں سب کا سب ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا یہی مسلماٹے نہیں ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے ملاٹے نہیں ہیں؟ یہ قرآن میں صلاۃ کا ذکر تو ہے، طریقہ کوئی نہیں ہے۔ کیا ہے صلاۃ یہ نہیں بتاتا، اس کے لیے ہمیں غیر قرآن کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن میں جناب زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا اور طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں غیر قرآن کی طرف، بخاری اور فلاں فلاں کی طرف جانا پڑے گا، ان بابوں کی طرف، روایات کتابوں کی طرف جانا پڑے گا۔ اس طرح جی الحج کا ذکر تو ہے، طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ادھر۔ اچھا قرآن احکامات تو دیتا ہے، تفصیلات نہیں بتاتا۔ جتنے بھی ڈاکٹر اور انجینئر اپنے ناموں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹر جو بھی، گدھے کے بچوں ذرا آؤ نا، ذرا سامنے بتاؤ ذرا، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے، اب بتاؤ ذرا قرآن آئینہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے تم لوگ کفر کرتے ہو؟ تم لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ قرآن میں سب کا سب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھو آگے، الا کفورا، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم کفر کرنا چاہتے ہو، تم شکر کرنا نہیں چاہتے۔ کفورا شکورا کی ضد ہے، کفورا کفر سے ہے اور شکورا شکر سے ہے۔ کفر شکر کی ضد ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا گیا، ہاتھ دیے گئے، ٹانگیں دی گئی، زبان دی گئی۔ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا تو یہ سب کا سب دیے جانے کا مقصد ہے۔ آپ کو مال دیا گیا، اولاد دی گئی، صحت دی گئی، زندگی دی گئی، کچھ بھی دیا گیا، یہ سب کا سب دینے کا مقصد ہے۔ اور شکر کہتے ہیں ہر شے کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے یہ سب دیا گیا۔ اور کفر کہتے ہیں ہر شے کا یا ان میں سے کسی کا بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا جس مقصد کے لیے دیا گیا۔ اگر تم یہ مان لو کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر تم اپنی زبان کو اپنی خواہشات کی اتباع میں استعمال نہیں کر پاؤ گے۔ پھر تمہیں اس زبان کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ زبان دی۔ پھر تمہیں ان کانوں کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ کان دیے گئے۔ آنکھوں کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ آنکھیں دی گئیں۔ دماغ کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ دماغ دیا گیا۔ ہاتھوں، ٹانگوں، یہاں تک کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، بیوی بچے، کچھ ہی کیوں نہ ہو، وقت ہو، کچھ ہی کیوں نہ ہو، کوئی عہدہ ہو، کچھ بھی دیا گیا، اس کا تمہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا۔ اور یہی تم نہیں چاہتے، یہی تو تم نہیں چاہتے۔ جیسے ہم آگے بڑھیں گے سب واضح ہو جائے گا۔ یہی شعیب نے آ کر کہا تھا، اے عقل کے اندر جسے تم الصلاۃ کہہ رہے ہو، یہ صلاۃ نہیں ہے۔ شعیب نے کہا تھا کہ الصلاۃ کیا ہے؟ بالکل وہی جو آج احمد عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ وہ احمد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جسے تو صلاۃ کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے، جسے تو صلاۃ کہہ رہا ہے اگر ہم اسے مان لیں یہ صلاۃ ہے تو پھر تو ہم جو ہمارے اموال ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے،
اپنے کانوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کا، دماغ کا، ٹانگوں کا، جو بھی ہمیں دیا گیا، جو ہمارے اموال ہیں، ہم ان کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق خواہشات کے بعد استعمال نہیں کر سکتے. تو اسے اصطلاحات کہہ رہے ہیں. یہ وجہ ہے اگر تم لوگ یہ مان جاؤ اس قرآن میں سب کا سب ہے تو تمہیں پھر جو کچھ بھی دیا گیا سب کے سب کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جان لو. سورہ جمعہ میں بھی ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، واضح کیا تھا کہ جان لو تمہارے آخرین میں ہمارا رسول آئے گا. اے ملاٹو، رسول آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رسول آ جائے اور رسول کی تصدیق اس میں موجود ہو جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ ھذا القرآن، تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم اس کی جو ہے وہ تصدیق نہ کرنا، تصدیق کرنے سے پھر جانا، اس کی نصرت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ دشمنی کرنا، کہیں پھر نہ جانا. کیا پوچھا تھا، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ جب حق آ جائے، جب تمہیں سے رسول آ جائے، تمہاری موجودگی میں تم اس کی نصرت کرو گے، اسے تسلیم کرو گے؟ تو کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن جب وقت آیا پھر رہے ہیں، پھر گئے. اگر تم مانو قرآن میں سب کا سب ہے تو تمہیں پتہ ہے پھر تمہیں اس زبان کا اسی مقصد کے استعمال کرنا پڑے گا. اور تم جانتے ہو اگر زبان کا اسی مقصد استعمال کیا جو رب کہہ رہا ہے وہ بولا، اس زبان سے وہی الفاظ نکالے جو رب کے ہیں، دنیا دشمن ہو جائے گی. تمہیں پتہ ہے یہ ان ناموں کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ اور فلاں فلاں لگایا ہوا ہے، شیخ اور فلاں فلاں، یہ اتارنا پڑ جائے گا. تمہیں پتہ ہے پھر عود کما کے کھانا پڑے گا. تمہیں پتہ ہے پھر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلا سکتے. تمہیں پتہ ہے پھر جو حق ہے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. تمہیں پتہ ہے اگر ہم غلط کے اوپر ڈٹے تو جوتے پڑیں گے. یہ تم نہیں چاہتے. تم لوگ اپنی خواہشات کی اتباع چاہتے ہو، تم لوگوں کے اموال کھانا چاہتے ہو. تمہیں پتہ ہے پھر ہم اموال نہیں لوگوں کے کھا پائیں گے. تمہیں پتہ ہے پھر غیرت آ جائے گی. تم بے غیرت نام، تمہیں کیا پتہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ کسی کا ایک پیسہ کھانا، غیرت مند جو ہے اس کو موت کو آ جائے وہ کسی کا ایک پیسہ بھی کھائے. غیرت مند جو ہوتا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے، وہ کسی دوسرے کے مال پر نظر نہیں رکھتا. اور تم جو بغیرت ہوتا ہے اس کی نظر دوسروں کے مال پر ہوتی ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں، ذرا غور کریں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس قرآن میں فی ھذا القرآن، فی میں ھذا القرآن، اس قرآن میں کیا ہے؟ سب کا سب ہے. کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں نہ ہو. سب کا سب ہے. جو کچھ اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک ہونا ہے، انسانوں کو جو بھی ضرورت پیشانی ہے، جو انہوں نے کرنا ہے، ایک ایک شے اس میں موجود ہے. سب کا سب موجود ہے. یہ کیسے؟ مسئلوں سے. اور فابا اکثر الناس، بس انسانوں لوگوں کی جو اکثریت ہے، کن کی؟ جو کہتے ہیں نہیں ہاں جی قرآن ہماری کتاب ہے، ہم قرآن کے ماننے ہیں، ان کی اکثریت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ قرآن میں سب کا سب ہے. اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو، قرآن میں سب نہیں ہے. قرآن میں الصلاۃ کا ذکر تو ہے، قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں. قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں. قرآن میں صیام کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں. قرآن میں الحج کا ذکر تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں. قرآن میں فلاں کا ذکر ہے، تفصیلات نہیں ہیں. فلاں کا ذکر ہے، تفصیلات نہیں ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غیر قرآن کی طرف جانا پڑے گا. ظاہری بات ہے غیر قرآن کی طرف کیوں جانا پڑے گا؟ اس لیے جانا پڑے گا نا جب اس میں نہیں ملے گا آپ کو. اب آؤ ذرا میدان. کون ہے منکر قرآن؟ کون ہے قرآن کا کفر کرنے؟ اس طرح آگے بڑھیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 54، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وہی بات جو اس آیت میں پیچھے کی گئی. واہ اور لا، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، سنائی اور دکھائی دے رہے، اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. اور نہ صرف یہ بلکہ تمہیں آج سنایا بھی جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے. تو جو بھی تمہیں سنایا اور دکھایا جا رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے، جو حق ہے، جس کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا. جیسے 2+2=4 ہے نا، 4 کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا اگر آپ تحقیق کریں گے. بالکل ایسے ہی جو آج تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ آج یہ رب تم سے کلام کر رہا ہے. آج یہ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، جب تم اسے سنو گے اور اسے سمجھو گے تو بالآخر تم اسی نتیجے پر پہنچو گے. صرفنا، ہم جو ہے ہم نے کیا کیا، ہم پھیر کر کوئی جو یعنی سب کا ہم پھیر کر ہر پہلو سے سامنے رہے. کہیں پر ایک پہلو سے، کہیں پر دوسرے پہلو سے، کہیں پر تیسرے پہلو سے، کہیں چوتھے، کہیں پانچویں، کہیں چھٹے، کہیں ساتویں پہلو سے سامنے لے آئے. فی ھذا القرآن، اس قرآن میں من کلی
تمام کے تمام چیز جو کچھ بھی تمہیں درکار ہے, جس کی بھی تمہیں ضرورت ہے, جو بھی تمہارے ساتھ پیش آنا ہے, جو کچھ بھی ہونا ہے, جس کی بھی ضرورت ہے. اور کیسے؟ مسلوں سے. کیسے مسلوں سے؟ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. فَجَعَلْنَهُمْ, یہ جو اس قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کا, وہ جو قومیں اس قرآن سے پہلے گزر چکی ہیں, یہ ان کا ذکر نہیں ہے, ان کو نہ صرف ہم نے سلفا گزرا ہوا کر دیا, ایک کو گزرا ہوا کر دیا, بلکہ مثل کر دیا الاخرین, بعد والوں کے لیے, یعنی تمہارے لیے. لہٰذا اس قرآن میں الاولین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے, تمہارا ذکر ہے. قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے. اور پھر اس آیت میں آگے کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور انسان کا معاملہ کیا؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو معاملات کی اکثریت ہے, اکثر اشیاء, یعنی کہ جو قرآن, جو نقطہ نظر قرآن جو شے سامنے لاتا ہے, قرآن سے جو شے سامنے لائی جاتی ہے, انسان اکثر جھگڑا کرتا ہے, جدل کرتا ہے. جدل کیا ہے؟ کہتا ہے نا ہم نہیں مانیں گے, نہیں ہمارے اگر یہ قرآن میں ہوتا, ہمارے باوجود نے بتایا ہوتا, ہماری بخاری میں یہ, فلاں میں یہ, ڈگاں میں یہ, نہیں ہم نہیں مانیں گے. وہ گدھے کے بچوں, اگر تو احمد عیسیٰ صرف منہ سے پھونکے نکال رہا ہے, ہوا خارج کر رہا ہے, پیٹ سے باتیں نکال رہا ہے, پھر تو بات ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بھائی, نہ اس کی سنو نہ مانو. لیکن جب احمد عیسیٰ چیلنج پر چیلنج کر رہا ہے, احمد عیسیٰ اسی قرآن سے بات کر رہا ہے, تو پھر تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے غور کرتے ہوئے؟ یہ بات, یہ قرآن سے بھائیو, یہ بات قرآن سے کر رہا ہے, دیکھیں کہیں واقعتاً یہ قرآن میں تو نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے. اگر جو یہ بات کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سے کر رہا ہوں, تحقیق کریں کہیں ایسا نہ واقعتاً قرآن سے ہو. اگر واقعتاً قرآن سے ہوئی نا, ہم نے کفر کیا, ہم تو قرآن کے کفر کرنے والے ہو جائیں گے. ہم اگر یہ جو بات کر رہا ہے, اگر تم واقعی یہ بات قرآن سے ہے, اور یہ یعنی کہ بات قرآن سے ہے, اور ہم اس کے برس کوئی اور بات کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملی, یا باوجداد سے ملی, ملاٹوں سے ملی, ہمیں ہماری روایتوں سے ملی, یا جہاں سے ملی, غیر قرآن سے جو ہم نے آغاز کی ہوئی ہے, ہم نے اگر اسے ہی ترجیح کی, تو ہم کیا, ہم تو قرآن سے جھگڑا کر رہے ہوں گے. قرآن ایک معاملے میں حق ہمارے سامنے لا رہا ہے, قرآن ایک شے ہمارے سامنے لا رہا ہے, اور ہم اس کے برعکس اس شے کو پکڑ کر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, جو شے ہم نے قرآن سے نہیں, غیر قرآن سے اخذ کیا. تو یہ کیا ہے؟ قرآن سے جھگڑا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ آج احمد عیسیٰ ایک ایک بات, ایک ایک شے اس قرآن سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے, اور یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے, یہ کیا کریں؟ یہ جھگڑا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یا تو بتائیں جو کچھ بھی ہے, یا تو یہ ثابت کریں, جسے یہ صلاۃ کریں, نماز, اس کو القرآن سے ثابت کریں, ثابت کریں اس قرآن سے. جو کچھ بھی کریں, یہ اپنا پورے کا پورا دین اسلام, اس کو اس قرآن سے ثابت کریں, پھر تو ٹھیک ہے. اور پھر ثابت نہیں کر پاتے, چونکہ ثابت کیسے کریں گے؟ انہوں نے اخذ کیا ہوا کہاں سے؟ اپنے بڑوں سے, نسل در نسل جو چلا آ رہا ہے, اپنے بابوں سے, اپنے اماموں سے, اپنے بابوں کے لکھی ہوئی کتابوں سے, خرافات جو لکھی ہوئی ہیں ان سے. تو یہ کیسے ثابت کریں گے قرآن سے؟ جب تمہارا سب کا سب ہے ہی غیر قرآن سے, تو تم قرآن کے ساتھ جھگڑا کرو یا نہیں کرے؟ آج جب تمہارے برعکس قرآن سے ایک ایک بات سامنے آ رہی ہے, تو یہی اب کون ہے؟ یہ جتنے بھی فقی فروش ہیں, یہ فقی فروش, یہ جتنے بھی مرزے ہیں, جتنے بھی انجینئر ہیں, جتنے بھی ڈاکٹر ہیں, جتنے بھی ایڈوکیٹ ہیں, اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. جاہلو, ہم مکارو, الشیاطین مفسدون فاسقون, تم لوگ ہو فاسق, قرآن کو بدلنے والوں, قرآن کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں, قرآن کے منکروں, اور جو تمہارے پیچھے اندھو کی طرح چلنے والے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے, تم لوگوں نے ان اپنے ملاٹوں کو, ان پھکی فروشوں کو, ان مرزوں کو, ان انجینئروں کو رب, اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنایا ہوا ہے. تم لوگوں کے نزدیک قرآن کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے جانتے ہو؟ تم لوگوں نے قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے, اور اپنے ملاٹوں کو اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. گدھے کے بچوں, یہ ہے تمہارا کردار. تم کہتے ہو تم مومن ہو, تم مسلم ہو, تم سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو کہ پہلی بات کہ ہم مسلمان ہیں, ہم جہنم میں جائیں گے نہیں, ہم جائیں گے جنت میں. دوسری بات, اگر چلے بھی گئے تو بلار جنت میں. تم نہ صرف جہنم میں جاؤ گے بلکہ کبھی نہیں نکلو گے. ٹھیک ہے, جان لو. یہ جو تمہیں گمان ہے نا, یہی گمان تم سے پہلی والی امتوں کا بھی تھا, جن کو آج تم یہودی کہتے ہو. انہوں نے بھی یہی حس کر دیا تھا, بھائی یہی گمان تھا, یہی گمان تھا. بعد میں جو نصارہ جن کو عیسائی کہتے ہیں, ان کا بھی یہی گمان تھا, یہی گمان تھا. اور تم نے کیا کرنا, تم نے بھی تو انہی کے نقش قدم پر چلنا تھا. تم محمد کو کہتے ہیں ہمارا رسول, تو تمہارے رسول محمد نے کہا نہیں کہا تھا. تم بالکل وہی کرو گے, سیم ٹو سیم وہی کرو گے جو
بنی اسرائیل نے کیا تھا، جو یہود و نصارہ نے کیا. اگر وہ کسی گو کے، کسی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کے نقش قدم، ان کے اتباع میں بالکل اسی میں داخل ہو گے، یعنی 100% وہی کرو گے. انہوں نے نبیین کا قتل کیا، تم بھی کرو گے. انہوں نے جو ان کی طرف اللہ نے اتارا تھا اس کا کفر و کذب کیا، اس کے ساتھ جھگڑا کیا، اس کا انکار کیا، تم بھی کرو گے. انہوں نے جیسے یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، اور جو بھی آتا اسے قتل کر دو، اس کے ساتھ دشمنی کرتے، تم بھی یہی کرو. جیسے عیسائیوں نے کیا، تم بھی یہی کرو. کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ اے پھکی فروشو بتاؤ ذرا، آگے بڑھو. اب ذرا بتاؤ، قرآن میں سب کا سب نہیں ہے. میں ان مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہارے جو ملاٹے ہیں ببانگے دہل اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ بھائیو بہنوں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن میں سب کا سب نہیں ہے؟ ٹھیک، کیا نہیں کہتے؟ وہ ایک گدھے کے بچوں، کیا تم نے ان لوگوں سے سوال کیا اگر قرآن میں سب کا سب نہیں ہے تو قرآن میں یہ آیات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. لیکن آگے کیا ہے؟ قرآن تو رب تو کہہ رہا ہے، اور یہ کس نے کہا؟ حیران کن بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے، یہ آج احمد عیسیٰ نے آ کر کہا کہ قرآن میں سب کا سب ہے. کیسے ہے؟ وہ ماضی والوں کی مسلوں سے، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ الاولین کے مسلوں سے آج کا تمہارا ذکر ہے. یہ تو، اور پھر ان کو قرآن میں یہ نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ آیات کیوں نہیں آئی؟ اگر نظر آئی ہوئی ہوتی تو کیا یہ کہتے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے؟ کیا ان کو جرت پڑتی؟ بالکل متضاد باتیں ہیں نا. اگر قرآن کہہ رہا ہے ایک تو یہ کہہ رہا ہے نہیں جی سو. متضاد باتیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے. اگر ان کو پتا ہوتا قرآن میں یہ آیات ہیں تو ایسا یہ دعویٰ کرتے، ایسا کہتے، اپنی زبانوں سے خرافات نکالتے. اور کیا یہ آیات قرآن میں نہیں ہیں؟ آیات قرآن میں ہیں، لیکن آج تک کسی کو نظر آئیں؟ نہیں آئیں. کیوں نظر نہیں آئیں؟ اس لیے نظر نہیں آئیں کیونکہ یہ احمد عیسیٰ کا کلام ہے. ان آیات میں اس وقت تک بیان ہونا ہی نہیں تھا جب تک کہ یہ حادثہ ہونا نہیں تھا. یہ آیات، یہ آج احمد عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ احمد عیسیٰ کا کردار ہے، احمد عیسیٰ کی دعوت ہے، احمد عیسیٰ کی باتیں ہیں. یہ آج جو ہو رہا ہے یہ آج کا ذکر ہے. لہذا جب تک احمد عیسیٰ نے آنا نہیں تھا، یہ باتیں کرنی نہیں تھی، تو قرآن میں یہ آیات بیان ہونی نہیں تھی. اب بتاؤ ذرا، یہ قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ قرآن احمد عیسیٰ کی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ تمہارے ملاٹے کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں سب کچھ ہے. تمہارے ملاٹے کہہ رہے ہیں قرآن میں اساطیر الاولین ہے، احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے بھائی قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کو نہ صرف سلف کا دیا گیا بلکہ مسل کا دیا. قرآن میں الاولین کے مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے. اب ذرا بتاؤ، قرآن میں سب کا سب ہے لیکن کیسے مسلوں سے؟ اب بتاؤ ذرا، قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے، کس کی تردید کر رہا ہے؟ آؤ ذرا. تمہارے ملاٹے کہاں کھڑے ہیں؟ تم مسلمان کہاں کھڑے ہو؟ فابا اکثر الناس الا کفورا، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے اس بات کا قرآن میں سب کا سب ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، قرآن کے ساتھ جھگڑا کرنے والے ہو. تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ جدل کر رہے ہو قرآن کے ساتھ؟ نہیں کر رہے. اگر تم نہیں کر رہے قرآن کے ساتھ جدل تو سنو نا پھر آج جو کہا جا رہا ہے. کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، جو بھی حق کے نام پر کوئی آواز بلند ہوتی ہے اس کی سنو، سب کی سنو. پھر ان میں سے جو احسن ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی دعا کرنی ہے. باقی سب کو رد کر دو جو احسن ہے، جو ٹاپ پر آتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. کیا تم یہ کر رہے ہو؟ کیا تم قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے؟ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسرا تمہارے بابے، تمہارے ملاٹے کہتے ہیں نا اپنے فرقے کی سنیے، اپنے فرقے کے علاوہ کسی کی نہیں سنی. اپنے عالم کی سنیے، کسی دوسرے کی نہیں سنی. اپنے گروہ کی سنیے، کسی دوسرے کی نہیں سنی. اپنے مذہب کی سنیے، کسی دوسرے کی نہیں سنی. اپنے رنگ کے شخص کی سنیے، کسی دوسرے کی نہیں سنی. اپنے فرقے کو چلو سن لو، احمد عیسیٰ کے قریب نہیں جانا، احمد عیسیٰ کی نہیں سننی. تو بتاؤ ذرا، تم قرآن کے ساتھ جھگڑا کر رہے یا نہیں کر رہے؟ قرآن کے ساتھ جدل کر رہے یا نہیں کر رہے؟ قرآن جدل کرنا کیا ہے بھائی؟ قرآن ایک شاید دے رہا ہے، قرآن ایک شاید دے رہا ہے. آپ قرآن کو کہیں دفع ہو جا، پرے ہو جا، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہم یہ لیں گے. یہ قرآن کے ساتھ جدل کرنا. جدل کر رہے ہو قرآن کے ساتھ یا نہیں کر رہے؟ قرآن ایک شاید دے رہا ہے، تم ریجیکٹ کر رہے ہو، دفع ہو جا، ہمیں نہیں چاہیے. قرآن کو کہہ رہے تو ہمارے جوتے کی نوک پر. اس طرح آگے بڑھو، آگے دیکھو ذرا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا.
क्या बस نہیں تم تدبر کر رہے؟ القرآن تھا ولو، اور اگر کانا، اس کا معاملہ ایسا تھا کہ من عندی غیر اللہ، کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو، غیر اللہ کے ہاں سے ہو، اگر ایسا ہو یا ایسا ہوتا لواجد فی اختلافا کثیرا، تو تم اس میں اختلافا کثیرا پاؤ گے، اس میں تم بڑے بڑے اختلافات پاؤ گے، بے شک وہ چھوٹی چھوٹی سطح پر ہوں لیکن اختلافات تم پاؤ گے، ٹھیک ہے، اختلافات بڑے بڑے ہوں گے لیکن بظاہر وہ باریک باریک ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف قرآن یہ کہے، یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ یہ ملاٹے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم تو اے لوگوں ہم تو حق بیان کر رہے ہیں، حق کا مطلب کہ ہم اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کی بات کہ اللہ کہہ رہا ہے میری بات وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ ملاٹے کہتے ہیں ہم اللہ کی بات، ہم قرآن کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، ہم تو قرآن و سنت کی بات بتا رہے ہیں۔ اچھا کیا قرآن و سنت کی بات بتا رہے ہو؟ یہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے قرآن میں سب کا سب ہے، دوسری طرف ملاٹے کہہ رہے ہیں ہم جو قرآن کی بات بتا رہے ہیں اللہ کی بتا رہے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، سب کا سب نہیں ہے۔ اختلاف آتا یا نہیں آتا؟ رب کہہ رہا ہے جس میں اختلاف آ جائے وہ رب کی بات ہے ہی نہیں، تو رب کی نہیں تو کس کی ہے؟ شیاطین کی، وہ رب کے ہاں سے نہیں ہے، وہ شیاطین کا کلام ہے۔ یہ ملاٹے، یہ پھکی فروش، یہ شیاطین کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ کیسا ممکن ہے ایک طرف قرآن کہے میرے اندر سب کا سب ہے اور زور دے کر کہہ رہا ہے، اور دوسرے قرآن کہے نہیں جی میرے اندر سب کا سب نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے ایسا؟ لو یہاں میں تمہیں جتنے بھی تم مسلمان ہو اور ملاٹے ہو، مسلمان پلس ملاٹے از اکول ٹو مسلماٹے، تمام کے تمام مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کو اور ان کے جو ملاٹے ہیں جتنے بھی، ٹھیک ہے نا، جتنے ملاٹے ہیں سب کے سب کو میں چیلنج کرتا ہوں، وہ سب کے سب جن کا دعویٰ یہ ہے جی ہم تو جی قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم تو ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت ہی دین، جن کا دعویٰ یہ ہے، میں ان کے لیے یہ چیلنج پیش کرنے لگا ہوں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ تم کتنے، اگر تم کہتے ہو جی ہم تو نبی پاک کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کل ہے، وہ آخر ہے، جہاں پر نبی کی بات آ جائے، جیسے کئی پھکی فروش ہیں کہتے ہیں بھائیو جہاں پر حدیث صحیح حدیث آ جائے، جہاں حدیث آئے نبی کا قول آ جائے، باقی سب چھوڑ دو، باپوں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو۔ اب پتہ چلتا ہے تم لوگ زبان سے دعوے کرتے ہو یا تمہارا عمل بھی ہے، اور عمل اسے ثابت کرے گا کہ تم مکار و فراڈ جھوٹے ہو، تم صرف زبان سے یا پھکی بیچتے ہو، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، تمہارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ آؤ ذرا دیکھو کیا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ الساعت کا قریب ہونا ہے، یعنی علامات و اشراط الساعت میں سے ہے کہ شریر مفسد لوگوں کو بلند رتبہ پر فائز کیا جائے گا، یعنی کہ جو بلند رتبے ہیں کون سے؟ جیسے انسانیت کی رہنمائی، اقتدار کسی کو دے دینا، جیسے آج جن کو آپ ملاٹے کہتے ہیں یعنی علماء اپنے کہتے ہیں، یا جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، بلند رتبے جو ہیں، جو ڈرائیونگ والی سیٹیں ہیں، ان سیٹوں کے اوپر کن کو بٹھایا جائے گا؟ شریر مفسد لوگ، وہ شریر یعنی وہ لوگ جو شر پھیلائیں گے، جو لوگوں کو تقسیم کریں گے، بانٹیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، بلکہ ہر کوئی نعرہ اصلاح کا ہی لگاتا ہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم جوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جوڑ نہیں رہا، اصل میں یہ توڑ رہا ہے، یہ اصلاح نہیں کر رہا بلکہ یہ فساد کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ایسے جو شریر لوگ ہیں، مفسد لوگوں کو جو فساد کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بلند رتبہ پر فائز کیا جائے گا، ان کا مقام بڑھایا جائے گا، اور جو خیر ہوں گے ان کا مقام گھٹایا جائے گا، یعنی جو واقعتاً خیر ہوں گے، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں گے، جو انسانیت کے جو آسمان و زمین کے خیر خواہ ہوں گے، ان کو ان کا رتبہ گھٹایا جائے گا، ان کے اوپر تہمتیں ملامتیں ان کو نظر انداز کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ باتیں کی جائیں گی لیکن عمل بند ہو جائے گا، باتیں کی جائیں گی لیکن عمل بند ہو جائے گا۔ باتیں تو کی جائیں گی، جیسے یہ ملاٹے ہیں، جتنے ملاٹے ہیں، ہم تو جناب ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن کے، ہم تو کتاب و سنت کی ماننے والے ہیں، ہم تو کتاب و سنت کی ماننے، اچھا باتیں تو کرتے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے۔ پہلی چیز انہیں پتہ نہیں کتاب و سنت ہے کیا، دوسری بات جسے یہ کتاب و سنت مانتے ہیں اگر اسی سے کوئی بات ان کے سامنے لے آئے، یہ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے، لہذا وہی باتیں تو کرتے ہیں،
عمل کوئی نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ اپنی خواہشات. اچھا آگے بڑھیں, جو اصل بات ہے. اچھا یہ جب ہوگا یہ کب ہوگا, کس وجہ سے ہو رہا ہوگا؟ ذرا آگے دیکھیں اس کی وجہ کیا بیان کی. اور پڑھا جائے گا لوگوں میں المثنا, ان میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو المثنا پڑھنے سے روکے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے سوال کیا گیا, یعنی جو محمد کے اصحاب تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سوال کیا, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ المثنات کیا ہے؟ المثنا کیا ہے؟ تو المثنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, جو کچھ بھی کتاب اللہ کے سوا کتب کیا گیا, جو کچھ بھی کتاب اللہ کے سوا کتب کیا گیا یعنی لکھ کر محفوظ کیا گیا وہ المثنا ہوگا. آ جائیں جی, آ جائیں میدان میں. محمد نے کہا تھا ایک وقت آئے گا, کون سا؟ یعنی 7 کے قریب ایک وقت آئے گا جو کہ علامات و اشراط 7 میں سے ہوگا. کون سا وقت ہوگا؟ جو شریر لوگ ہوں, شریر لوگ, مفسد لوگ, ان کو بلند رتبے جو ہیں ان پر فائز کیا جائے گا. باقی تو چھوڑیں, یہ ملاٹوں کو لے لیں, ملاٹوں کو لے لیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ جو ملاٹے یہ انسانیت کے رہنمائی کے دعوے دار ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر غور کریں, اگر آپ کسی کے رہنمائی میں جا رہے ہیں اور رہنما جو ہے وہ بے شک وہ بڑا اچھا رہنما ہے, مخلص ہے, لیکن وہ غلطی پر ہے, وہ غلط سمجھا ہے, جو اس نے سمجھا, اس نے جو راستہ سمجھا, جس طرف جا رہا ہے وہ غلط طرف آپ کو لے جا رہا ہے, لیکن بڑے خلوص کے ساتھ لے کے جا رہا ہے غلط طرف. اگر اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کر دی جاتی ہے, اس کے باوجود وہ نہیں مانتا, وہ آپ کو اسی طرف لے کر جاتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ صالح ہوگا یا شریر ثابت ہو جائے گا؟ اگر وہ صالح ہو یا صالح ہوتا تو اسے فکر نہیں لاحق ہو جانی چاہیے. اسے اگر کوئی اعتراض اٹھائے, کوئی سوال اٹھائے, یہاں تک کہ کہے بھائی آپ غلط طرف جا رہے ہو, تو اس کے کان نہیں کھڑے ہو جانے چاہیے, فوری بریک نہیں لگ جانی چاہیے. میں بریک لگاؤں کیوں بھائی؟ میں اگر ایسے ہی آگے بڑھوں گا بغیر تحقیق کے, بغیر مکمل علم حاصل کیے, بغیر اطمینان حاصل کیے, تو میں اکیلا نہیں مارا جاؤں گا, اکیلا ہلاک نہیں ہوں گا. میرے پیچھے جو چل رہے ہیں, جن کو لے کے جا رہا ہوں, وہ بھی مارے جائیں گے. اتنے زیادہ کا کل کو میں بوجھ اٹھا پاؤں گا نہیں, اسے فکر لاحق ہو جائے گی. لہذا وہ کیا کرے گا؟ وہ فوری پیچھے, یعنی کہ فوری بریک لگائے گا, وہ پیچھے جھانکے گا کہیں مجھ سے غلطی ہوئی, وہ تلاش کرے گا غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح کرے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں صالح, لیکن جو شریر ہوتے ہیں, آپ نے گدی پر بٹھا دیا, وہ اس رتبے کے, اس مرتبے کے اہل نہیں تھے. آپ نے جب انہیں بٹھا دیا تو وہ ایسے ہی, جیسے کئی محاورے ہیں, کئی ایسے محاورے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی بہترین جو ہے عکاسی کرتے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں کو ان گدیوں پر بٹھا دیں گے, ان رتبوں پر بٹھا دیں گے جو جس کے یہ اہل نہیں تھے, تو پھر وہ یہ تو شریر لوگ ہیں, یہ جدھر جا رہے ہیں, اگر ان کے اوپر ان کی غلطی واضح کی جائے گی تو یہ اصلاح کریں گے, یہ چونکیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں چونکیں گے, کبھی بھی اصلاح نہیں کریں گے. یہ تو اندر کی طرح دگڑ 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 آگے بڑھیں گے جب تک کہ یہ اپنے ساتھ باقی سب کو جہنم نہیں لے جاتے. تو آج دیکھیں یہ جتنے بھی ملاٹے ہیں, احمد عیسیٰ نے ثابت نہیں کر دیا یہ سارے کے سارے شریر ہیں. جتنے بھی سائنسدان ہیں, جتنے بھی ملاٹے ہیں, جتنے بھی جو اہل اقتدار ہیں, جو اقتدار پر فائز ہیں, جن کے پاس جس حد تک بھی اختیار ہے, جو جس رتبے کے اوپر بھی فائز ہے, آپ اہل کتاب پڑھیں, آپ احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں, ڈاکومنٹری دیکھیں, آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. احمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا یہ تمام کے تمام شریر و مفسد لوگ ہیں. ان ملاٹوں کی مثال لے لیں, ان ملاٹوں کے اوپر احمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اے عقل کے اندھو, گدھے کے بچوں, تم اپنے ساتھ اکثریت کو جہنم میں لے کے جا رہے ہو, یہ خسارے کی طرف لے کر جا رہے ہو. واضح کر دیا. یا تو احمد عیسیٰ صرف اعتراض اٹھا رہا ہے, تب بھی تو ہے بندہ کہے جی اعتراض اٹھا رہا ہے, لیکن جب احمد عیسیٰ نے ثبوت پیش کر دیے, ثابت کر دیا کہ تم لوگ غلط ہو, ان کے کانوں پر کوئی جوں رینگ رہی ہے, کوئی فرق پڑ رہا ہے انہیں؟ نہیں فرق پڑ رہا. الٹا کہتے ہیں میرے بھائیو اس کی نہ سننا, میرے بھائیو باقی سب کی سنو, اس کی نہ سننا. میرے بھائیو ہم تو امت کے ساتھ ہیں,
ارے شریر کے بچے شریر، مفسد کے بچے مفسد. تو کہتا کہ میں صالح ہوں، میں کتاب و سنت کا پیروکار ہوں، تو بہت بڑا مشرک ہے، مجرم ہے تو. اور یہ مت سوچ کہ یہ تیرے اوپر جو حق واضح کیا جا رہا ہے، یہ حق واضح کو کر کے ایسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ تیرے اوپر حجت کی جا رہی ہے تاکہ کل کو تیرے اوپر رحم نہ کیا جائے. کیوں؟ ظاہر بات ہے جب ڈنڈا چلنا پھر چیخنا تو تم مارو گے، لہٰذا اس وقت پھر تمہارے اوپر کوئی رحم نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ نہ ہی تمہارے پاس کوئی بہانہ ہو، نہ تم کو بہانہ پیش کر سکو. اس وجہ تمہارے اوپر ہر لحاظ سے حجت کی جا رہی ہے. بہرحال آگے بڑھو. تو آگے کیا بتایا؟ آگے پھر کہا تھا اور جو خیر ہوں گے ان کا مقام گھٹایا جائے گا. جو خیر ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو شر ثابت کر دے. احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں، احمد عیسیٰ کے قول کا، احمد عیسیٰ کی باتوں کو سامنے رکھیں، ثابت کریں کہ یہ بندہ شر پھیلا رہا ہے، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ انسانیت کو تقسیم کر رہا ہے، یہ آسمان و زمین کی خرابی چاہتا ہے. بلکہ جب آپ غور کریں گے، آپ احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احمد عیسیٰ دنیا میں واحد ایک ایسا شخص ہے جس کی باتوں پر عمل کرنے سے آسمان و زمین ایک وجود بن جائیں گے، تمام طرح کے کرائم ختم ہو جائیں گے، سب کا سب فساد ختم ہو جائے گا. احمد عیسیٰ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور احمد عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اور ایسے جو احمد عیسیٰ کے جیسے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کا مقام، ان کا رتبہ گھٹایا جا رہا ہے یا نہیں گھٹایا جا رہا؟ ان کے اوپر تہمتیں، ملامتیں، گالیاں، بکواسات، زمین تنگ، دشمنیاں. اچھا ایسا. اور پھر آگے دیکھیں، باتیں کی جائیں گی لیکن عمل بند ہو جائے گا. باتیں تو کریں گے یہ لوگ، باتیں بڑی بڑی، عمل کوئی نہیں. مثال کے طور پر یہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں، آتے ہیں ہم تیرا رد کریں گے، ہم تیرا رد کریں گے. پہلی بات یہ ہے عقل کے اندھو، رب تم خاک کرو گے. نہ تم نے احمد عیسیٰ کو سنا، نہ جانا، نہ اس کے موقف کا تمہیں علم، نہ تم نے احمد عیسیٰ کی کتاب پڑھی، نہ ڈاکومنٹ سنی، دعوت سنی، تو تم ایسے ہی ہوا میں آ کے ہم تیرا رد کریں گے. تم تو جاہل ہو. بغیر شے کو دیکھے، بغیر پرکھے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بھائی میں اسے صحیح کر سکتا ہوں یا خراب، یا وہ نہیں کر سکتا، میں رد کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. وہ پہلے سن تو لو، جان تو لو میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر دوسری بات، دعوے کر رہی، دعوے تو کیے، باتیں تو کی کہ ہم اس کا رد کریں گے، یہ کریں گے، وہ رد کر دیا. عمل کہاں ہے؟ عمل تو کوئی بھی نہیں ہے. سارے ملاٹے بلو میں گھس گئے اور ان کے پیچھے اندھو کی طرح چلنے والے ان کو چاہیے تھا اپنے ملاٹوں کو پکڑتے کہتے بھائی آپ نے کہا تھا ہم اس کا رد کریں گے، رد کو کر کیوں نہیں رہے؟ بلو میں کیوں گھس گئے ہو؟ کیوں نہیں کر رہے؟ بجائے یہ کہ ان کا یہ رویہ ہو اپنے ملاٹوں کے ساتھ، یہ کہ الٹا یہ اپنے ملاٹوں کے باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں. ان کے ملاٹوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی ان کے ملاٹوں کے اوپر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، تو یہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ گالیاں دینا شروع کر دیں. ان کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے کتا پالا ہوا ہو. مالک کی طرف اگر کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا ہے تو کتا فوری پڑ جائے. یہ ہے ان کا معاملہ. ایسا ہوگا کیوں؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ بتا دی. وجہ یہ ہوگی پڑھا جائے گا لوگوں میں المسنا. المسنا جو ہے وہ پڑھا جائے گا. مسنا سان سے ہے، اسی سے مسانی بنا ہے. مسنا اور مسانی. المسنا کیا ہے؟ المسنا کا معنی ہے، اس کو آپ بورڈ کے اوپر آپ کے اوپر باتیں کرتے ہیں، المسنا ہے کیا؟ محمد علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ محمد علیہ السلام نے کہا تھا المسنا کیا؟ جو کچھ بھی کتاب اللہ کے علاوہ جو کتب کیا جائے گا، کتب ہوگا، وہ ہوگا المسنا. المسنا کو یہاں سمجھیں. المسنا کیا ہے؟ الف لام میم سے المسنا. ٹھیک ہے جی. المسنا شروع میں آ جاتا ہے الف لام. الف لام مخصوص کے لیے. آگے آتا ہے میم سے اور نون. پھر آگے آتا ہے الف اور گول والی تے. اچھا گول والی تے جو ہے یہ اس شے کا اظہار کر رہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ وہ شے ہوگی. اور الف وہ کل کا کل. الف جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، اینڈ میں آخر میں کل کا کل. کل کا کل. کل کا کل. آگے آیا تو یہ ہے پیچھے جو میم سے نون. اسی طرح یہ مسانی بنتا ہے. میم موجودگی کا اظہار جو موجود ہے، اور سے نون سان. سان کہتے ہیں اصل شے کا دوسرا.
اس کا اگلا، یعنی جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، یعنی شے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا، اس کا اگلا، اس کا اگلا، اس کا اگلا. تو المسنات کا معنی کیا؟ ال جو ہے وہ مخصوص مان جاتا ہے. یہ نون کس کے لیے؟ نون آتا ہے رب کے لیے، اللہ کے لیے، گاڈ، یہ جو کائنات ہے اس کے لیے. یعنی میم سے نون مسن جو ہے یا مسان جو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ جو رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو رب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی جو حق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ جسے جوڑا جاتا ہے. اور شروع میں الف لام ال مخصوص ہو جاتا ہے. اچھا وہ کون سا مخصوص ہے؟ وہ تمام کا تمام وہ کون سا میٹیریل، وہ کون سا مواد ہے مخصوص جسے اللہ کے کلام، اللہ کی بات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لنک کیا جا رہا ہے؟ جیسے وہ محمد علیہ السلام نے واضح کر دیا تھا کہ المثنى کیا ہے؟ وہ سب کا سب جو کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا جائے گا، جو کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ المثنى ہوگا. اور وہ لوگوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو روکے، اس سے روکے. اچھا اب میں سوال کرتا ہوں ذرا آپ سے کہ آج وہی دور نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ محمد واقعتاً سچا رسول تھا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا جب آپ اسی دور میں ہیں، اور ہر مسلمان مانتا ہے یہ وہی دور چل رہا ہے. جب آپ اسی دور میں ہیں تو آج المثنى پڑھایا جانا ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج ہر طرف المثنى جو ہے وہ پڑھا جانا اور پڑھایا جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ ہو رہا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ عمل؟ اگر تو آپ کہتے ہیں جی محمد سچا تھا تو پھر یہ ہونا چاہیے. اور پھر جو محمد نے کہا تھا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو روکے اس سے، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں روکیں گے؟ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن اب پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مولوی کسے پوچھنا بھائی کتاب اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب اللہ جناب یہ قرآن ہے. کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن. ٹھیک ہے جی مان لیا کتاب اللہ یہ قرآن ہے، مان لیا. تو بھائی پھر جب کتاب اللہ یہ قرآن ہے تو المثنى جو کچھ بھی یعنی کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا گیا تو المثنى ثابت ہو جاتا ہی نہیں. وہ جو کچھ بھی ہے جسے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کا مثانی بنایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ لٹریچر ہے، یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ مواد ہے جو کتاب کے ساتھ لازم، یہ قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جس کو قرآن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو دیکھ لیں مثال کے طور پر صرف و نحو، لغتیں، روایات کی کتابیں جنہیں حدیث کی کتابیں کہتے ہیں. اور حیران کن طور پر آج پوری دنیا میں جو مسلمان کہلوانے والے یہی نہیں پڑھ رہے، یہی نہیں پڑھا رہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کوئی ہے جو لوگوں کو روکے اس سے؟ نہ، جو روکنے کے دعوے دار ہیں وہ بھی کسی نے لوٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، کسی نے کسی کی تفسیر اٹھائی ہوئی ہے، روک کوئی بھی نہیں رہا. ہاں یہ کہتا ہے بھائی وہ ہمارے بابو کا جو المثنى ہے وہ بہتر ہے، تمہارے بابو کا نہیں بہتر. لغتیں بہتر ہیں، روایات کی کتابیں چھوڑ دو. وہ کہتا نہیں لغتیں نہیں، روایات کی کتابیں لے لو. وہ کہتا نہیں ساری لے لو. روک کوئی بھی نہیں رہا. کیوں نہیں روک رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس جواب اسی کے اندر موجود ہے. جب ہر طرف یہی المثنى پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، اسی کے اوپر چلا جا رہا ہے، اسی کو لے کے چلا جا رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کسی کی کیا جرأت ہے وہ اکثریت کے خلاف لفظ کرے؟ کسی میں جرأت ہے وہ اس کے خلاف بات کرے جو جس کے اوپر جناب پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے؟ کسی کی جرأت ہے؟ پتہ ہے بھائی اگر میں نے اس کے خلاف بات کی تو جوتے پڑیں گے، سب میرے خلاف ہو جائیں گے، زمین تانگ کر دی جائے گی. ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ لہٰذا چیلنج میرا ان مسلمانوں کو یہ ہے، ان ملاٹوں کو، ان پھکی فروشوں کو یہ ہے، پھکی فروشوں، یہ جو قرآن رکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے یا اس کے ساتھ جو جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بابوں کی کتابیں، اپنے جو شیاطین ہیں، بخاری، مسلم، فلانٹ گاں، مالک فلانٹ گاں، جتنے بھی شیاطین ہیں، ان کی جو جوڑی ہوتی نیچے ان کی خرافات، تو وہ المثنى نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتاؤ ذرا کیا ہے وہ؟ آؤ نا ذرا، کیا وہ کتاب اللہ ہے؟ تم تو خود مانتے ہو وہ کتاب اللہ نہیں ہے، خود مانتے ہو. جب کتاب اللہ نہیں ہے تم خود نہیں مانتے کہ ہم نے اسے کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ لازم و ملزوم کیا ہوا ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے وہ لازم ہے. تو اور المثنى کسے کہتے ہیں؟
کسی عربدان کو پوچھ لو المسنات کے معنی کیا ہے یا مسنا کے معنی کیا ہے, مسانی کے معنی کیا ہے جی. المسنا کتاب اللہ, اس قرآن کے علاوہ جو دوسرا ہے, یہ قرآن کیا ہے, کتاب اللہ ہے. تو کتاب اللہ کیا ہے پہلے وہ بات کی بات ہے, جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کتاب ہے کیا یا اللہ کیا ہے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتاب اللہ کیا ہے. ہاں یہاں کوئی بھی یہ بھی سوال کر سکتا ہے پھر احمد عیسیٰ یہ جو آپ کی الکتاب ہے یہ بھی پھر المسنا میں آ جاتی ہے, تو ہم تو چیلنج کرتے ہیں آگے اس کو ثابت تو کرو نا المسنا. دنیا کی کوئی طاقت اسے احمد عیسیٰ یہ الکتاب اسے المسنا ثابت کر دے, احمد عیسیٰ اپنی گردن پٹوا لے گا. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ ہے کیا, یہ پتہ ہی نہیں. جس دن تمہیں یہ پتہ چلے گا کتاب اللہ کیا ہے, اس دن تم واضح تمہیں پتہ چلے گا المسنا ہے کیا. سب فرق تمہارے سامنے آ جائیں گے. اور اس کے لیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ الکتاب پڑھو, تمہارے سامنے سب واضح آ جائے گا, سب واضح آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی یہ تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں کرنے لگی. اب بہرحال یہ ان ملاٹوں کو چیلنج ہے, یہ جو کہتے ہیں ہم تو جناب نبی پاک کی بات ماننے والے ہیں, آؤ ذرا میدان میں, اب ملاٹو ہے پھکی فروشو, اب پتہ چلتا ہے تم محمد کی مانتے ہو یا محمد کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہو. آؤ نا ذرا, آؤ ذرا ادھر آؤ. محمد نے تو کہا تھا المسنا پڑھا جائے گا اور کوئی ایک بھی اسے نہیں روکے گا, تو کون روکے گا؟ ظاہری بات ہے ایسا جب ہوتا ہے تو ضلال مبین ہوتی ہیں, تو جب ضلال مبین ہوتی ہیں تو کون آتا ہے؟ پھر رسول آتا ہے, رب خود آتا ہے. تو رسول آ کر پھر سب کچھ کھول کر واضح کرتا ہے. تو کیا آج وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ وہی عیسیٰ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے, جس کی تصدیق اس میں یہ جو حاضر القرآن ہے اس میں موجود ہے, اس میں موجود ہے. آؤ ذرا میدان میں آؤ. کیوں نہیں آتے؟ اے المسنا پڑھانے والو, میں ابھی اس وقت میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی طرح کے ملاٹے کو فالو کر رہے ہیں, کسی بھی طرح. چلو میں ملاٹا لفظ فی الحال سائڈ پہ رکھتا ہوں. کسی بھی ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں جس کو اپنا رہنما مانتے ہیں یا جس کے بھی پیچھے وہ چل رہے ہیں. وہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے, وہ بے شک کتاب و سنت کا دعویٰ کرے, وہ بابوں کے بجائے کتابوں کا دعویٰ کرے, آپ اس سے سوال کریں بھائی جب محمد کے یہ الفاظ موجود ہیں, ہمارے نبی کے الفاظ موجود ہیں, تو پھر بتا ذرا یہ المسنا کیا ہے. ہمارے اوپر یہ روایت واضح تھا. تو بھی المسنا نہیں پڑھا رہا, بتا رہا پڑھا رہا یا نہیں پڑھا. یہ رکھتے ہیں جناب, ہم جو قرآن کی تفسیر کرنے لگے ہیں, قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, ساتھ میں روایات میں جو قصے کہانیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں, سنائے جا رہے ہیں. قرآن کے ساتھ ان کو جوڑے جا رہے ہیں. کوئی ہے ان کو روکنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو رب کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ متشابہ ہے نا, کسی کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں سوائے رب کے علاوہ کسی بیان نہیں کر سکتا. مشرکو پکی فروشو, کیوں نہیں آتے سامنے؟ احمد صاحب تمہاری جڑیں کاٹ کے رکھ دی. بہرحال اب جب المسنا ہے, پھر اس کے علاوہ اور بھی کہا, اس وقت کے بارے میں کہا جو الحاکم ہے اس کی کتاب میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوں کہ میری امت میں قضا کہتے ہیں لعنت کے قابل لوگوں کو, بے شرم, بے حیا, بے غیرت, بدنام, فحش گو یعنی گالیاں دینے والے, بات پر فحش گوئی کرنے والے, فاحش لوگ, گندے, بےہودہ ترین, برا سلوک کرنے والے, غلط کام کو جرت مندانہ طریقے سے کرنے والے, غیر اخلاق, بد اخلاق, شرمناک, متشدد, ہنسی مذاق کرنے والے, تمسخر اڑانے والے, بے ادب, گھٹیا ترین لوگ, تشدد کرنے والے, ظلم کرنے والے, اگر ان کی غلطی ان کے اوپر واضح کر دی جائے تو اپنی غلطی کو ماننے بھی, غلطی کے اوپر ڈٹ جانے والے, ایسے لوگوں کہتے ہیں قضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے, پس لوگ آئیں گے اپنے علماء کی طرف, تب وہ ہوں گے قرادہ و خنازیر. یعنی محمد علیہ السلام نے کہا کہ یعنی کہ میری امت پر یہ وقت آئے گا, میری امت کی ایک وقت آئے گا جب میری امت کی حالت یہ ہو جائے گی. محمد نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسا ہو جائے گا, تکون فی امتی قضا, کہا ایک وقت آئے گا جب میری امت میں قضا ہو جائے گا. میری امت میں کیا ہو جائے گا؟ میری امت کا ہر شخص گالیاں دینے والا ہو جائے گا, فحش گو ہو جائے گا.
ذلیل ترین ہو جائے گا، لعنت کے قابل ہو جائے گا، بے شرم ہوگا، بے حیا ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، فاسق ہوگا، فحش ہوگا، گالیاں دینے والا ہوگا، فحش گوئی کرنے والے ہوں گے میری امت میں لوگ، میری امت کے لوگ گندے بےہودہ ترین ہو جائیں گے، برا سلوک کرنے والے ہو جائیں گے، غلط کام کو جرت مندانہ طریقے سے کرنے والے ہو جائیں گے، جی غیر اخلاق بد اخلاق ہو جائیں گے، شرمناک پرتشدد ہنسی مذاق کرنے والے، تمسخر اڑانے والے، بے ادب اور گھٹیا ترین ہو جائیں گے۔ کون؟ میری امت کے لوگ۔ یہ وقت آئے گا، اور یہ کون سا وقت ہوگا؟ کہا یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے، کس لیے؟ رہنمائی کے لیے، اور اس وقت جو ان کے علماء ہوں گے وہ قرادہ و خنازیر بن چکے ہوں گے، انہیں کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں بندر اور خنازیر، سور بن چکے ہوں گے۔ قرادہ کہتے ہیں، کسے قرادہ کہتے ہیں؟ جو سنا جو دیکھا اسی کو سچ ماننا، اسی کے اوپر عمل کرنا، سمجھنا نہیں بات کو، بغیر سمجھے عمل کرنا۔ کہیں سے کوئی سنا، کہیں سے کچھ پڑھا، کہیں سے کوئی دیکھا، اسی کے اوپر دگڑ دگڑ، کہیں سے کچھ آیا سمجھا نہیں، ویسے ہی عمل شروع کرنا۔ یعنی قرادہ کہتے ہیں کاپی کرنے والے کو، نقل کرنے والے کو۔ اور خنازیر، خنزیر کی جمع خنزیر کسے کہتے ہیں؟ خنزیر کہتا ہے جس کی گردن پیچھے نہیں مڑتی۔ مومن تدبر کرنے والا ہوتا ہے، مومن ہر لمحے پیچھے جانتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیوں؟ مومن جانتا ہے اگر میں نے پیچھے کوئی غلطی کی ہے تو میرے رب کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں وہ کام غلط ہوتا ہے تو وہ بیج کی مانند ہے، جیسے بیج بویا جاتا ہے، بیج کو اگر نکالیں گے نہیں تو وہ پھٹے گا، اس میں سے ننا سا پودا نکلے گا، وہ بڑا بڑا ہوتا ہے، ایک وقت ہے کہ ایک درخت بن جائے گا تناور، پھر وہ پھل دینا شروع کرے گا، اس کی نسل بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ تناور درخت بنے اس کو نکال لو۔ اس لیے مومن کیا کرتا ہے؟ مومن ہر لمحے، مومن پہلی بات کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کرتا ہے، جب مطمئن ہو جاتا ہے پھر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے۔ اور پھر جب مومن کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد مومن نظر ثانی کرتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مومن اس کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے اگر میں نے اس غلطی کو نظر انداز کیا تو یہ غلطی کل کو بڑی ہوتی اتنی بڑی ہو جائے، اتنی غلطیاں ہو جائیں گی، یا مجھے اچانک سے پیچھے سے آپ پکڑیں گی اور میں نہ آگے رہوں گا نہ پیچھے، دو بیگھا کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کر ہلاک ہو جاؤں گا، ذل و رسوا ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اس سے پہلے کوئی وقت آئے میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو خنزیر ہوتا ہے، خنزیر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات کہ وہ دگڑ آگے کو بھاگتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے، آگے کو جاتا ہے، اور دوسری بات وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ اس نے جو کیا کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں۔ حالانکہ یہاں تک کہ اگر اس کے اوپر اس کی غلطی واضح بھی کر دی جائے، اس کا غلط ہونا اس کے اوپر واضح بھی کر دیا جائے، اس کے باوجود وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنا رخ فرنٹ پہ رکھ کے اسٹریٹ فارورڈ بھاگتا رہتا ہے، دگڑ آگے پیچھے کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا اسے کوئی پرواہ نہیں، پیچھے وہ کیا تباہی مچا رہا ہے۔ تو بتایا جب میری امت کے جو ملاٹے ہوں گے، جن کو لوگ علماء سمجھ رہے ہوں گے، علماء قرادہ و خنازیر بن چکے ہوں گے۔ علماء قرادہ و خنازیر کیا ہیں؟ علماء کی حالت یہ ہوگی کہ وہ نقل کرنے والے ہوں گے، جو پیچھے نسل در نسل چلا رہا ہے اسی کو آگے کاپی کرنے والے ہوں گے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا المثنا میں اسی کو پڑھ کر آگے لوگوں کو بتانے والے ہوں گے۔ اگر ان کی غلطیاں ان کے اوپر واضح بھی کر دی جائیں گی تو وہ غلطیوں کو نہیں ماننے والے ہوں گے، غلطیوں کے اوپر ڈٹ جانے والے ہوں گے۔ یہ وقت ہوگا جب میری امت جو ہوگی وہ کیسی ہو جائے گی؟ میری امت ہو جائے گی قابل لعنت، میری امت لعنت کے قابل ہو جائے گی، میری امت اس قابل ہو جائے گی کہ اس اہل ہو جائے گی کہ اللہ ان کے اوپر لعنت کر دے، اللہ انہیں نظر انداز کر دے کہ دنیا کی قومیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں، ان کو ماریں، کاٹیں، چھیلیں، جو چاہے کریں، اللہ ان کے اوپر کوئی ترس نہ کھائے، ان کو نظر انداز کر دے۔ اس وقت میری امت کیا بن جائے گی؟ میری امت جو ہے وہ بے شرم ہو جائے گی، بے حیا ہو جائے گی، بے غیرت لوگوں پر مبنی میری امت ہوگی، بدنام، فحش گو، گالیاں دینے والے ہوں گے میری امت کے لوگ۔ اس وقت میری امت فحش گو ہو چکی ہوگی، اس وقت میری امت کے لوگ ہوں گے وہ فاحش ترین لوگ ہوں گے، گندے اور بےہودہ ترین لوگ ہوں گے، برا سلوک کرنے والے ہوں گے، سوچ سمجھ رکھنے والے نہیں ہوں گے، انتہائی گھٹیا ترین ہوں گے، اور غلط کام کو جو ہے وہ جرت مندانہ طریقے سے کرنے والے ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، غیر اخلاق ہوں گے، شرمناک ہوں گے، پرتشدد ہوں گے، تشدد ان کے رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا، ہنسی مذاق کرنے والے ہوں گے، تمسخر اڑانے والے ہوں گے، بے ادب ترین، گھٹیا ترین ہوں گے،
دنیا میں سب سے گھٹیا ترین لوگ میری امت کے لوگ ہوں گے، میری امت دنیا کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوں گے، یہ محمد نے کہا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس امت کو ایسا بنانے والے کون ہوں گے؟ کہا تھا یہ ملاٹے ہوں گے۔ ان ملاٹے نے تمہیں یہ بنا دیا یا نہیں بنا دیا؟ احمد عیسیٰ جب آیا ہے، احمد عیسیٰ نے تم کو، محمد کی امت کو گھٹیا، ذلیل، حقیر، قابل لعنت، بد اخلاق، غیر اخلاق، فحش، پرشدت ترین ثابت کر دیا یا نہیں ثابت کر دیا؟ آؤ ذرا میدان میں، کنہوں نے تمہیں یہ بنایا، ایسا بنا دیا؟ تمہارے ملاٹوں نے، اور تم ابھی بھی ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ اپنے ملاٹوں سے سوال کرو، اے ملاٹو، تم نے ہمیں کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا تم نے ہمیں؟ اور یہ سارا کچھ تو آج سے 14 صدیاں قبل محمد نے کہا تھا ہمارے بارے میں، اس امت کے بارے میں۔ محمد ہمارا نبی غلط نہیں ہو سکتا، تو قرادہ اور خنزیر ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو کیا تمہارے ملاٹے قرادہ اور خنازیر نہیں ہیں؟ تمہارے ملاٹے قرادہ نقل کرنے والے نہیں ہیں، نقل نہیں کر رہے، جو نسل در نسل چلا رہا ہے اسی کو کاپی نہیں کر رہے۔ کیا عقل نہیں دی گئی تھی؟ عقل اس لیے دی گئی تھی کہ اس کا استعمال ہی نہ کرو۔ پورا قرآن بار بار کہا جائے عقل کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو، تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اب جتنے بھی ملاٹے ہیں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کے جتنے بھی ملاٹے ہیں، سب کے سب آ جائیں، ثابت کریں کیا یہ قرادہ و خنازیر نہیں ہیں؟ ثابت کریں، کردار ان کا ثابت کریں، یہ سارے کے سارے قرادہ و خنازیر۔ کوئی کتنا ہی میٹھی زبان والا کیوں نہ ہو، کیا کر رہے ہیں؟ کہانیاں کاپی کری جا رہا ہے، کاپی کر کے سنا رہے ہیں، جو پیچھے سے آ رہا نسل در نسل باوجود سے اسے کاپی، بیچ میں جوڑ توڑ کر کے کاپی۔ اور جب ان کا غلط ہونا ان کے اوپر واضح کیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں۔ کیوں فرق پڑے گا؟ کیوں فرق پڑے گا جب یہ بتا دیا نا، جب ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے حواری اس طرح کے ہیں، ان کے حواریوں کے بارے میں جب محمد نے یہ بتایا کہ ایسے ان کے حواری ہوں گے، ان کے پیچھے چلنے والے، میری امت جب ان کے پیچھے چل رہی ہوگی، میری امت ہی ایسی بنے گی، تو یہ خود کیسے ہوں گے؟ خود کیسے ہیں خود تو بتائیں۔ جب ان کے پیچھے چلنے والے فحاش ہیں، ذلیل ترین ہیں، گھٹیا ترین ہیں، تو یہ ملاٹے خود کتنے ذلیل، فحاش اور گھٹیا ترین ہوں گے؟ یہ جو جبے کبے پہنتے ہیں، یہ جنہوں نے داڑھی رہی، یہ لائسنس رکھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، ان ملاٹوں سے گندا ترین اور کوئی نہیں ہے، ذلیل ترین دھوکے باز فراڈیا اور کوئی نہیں ہے۔ اور احمد عیسیٰ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ میرے رب نے تو مجھے یہاں تک پریکٹیکلی یہ دکھایا، ایک ایسا شخص جو کہ یعنی کہ 60 سال کے قریب ایج ہے، یعنی عمر 60 سال عمر ہے، سفید داڑھی ہو چکی ہے، اب تو 60 سال سے اوپر عمر ہے، سفید داڑھی ہو چکی ہے، اور دنیا اسے فرشتہ سمجھتی ہے۔